وہ پچھلی بار وہ لطیفہ سنایا سی میں چاند والا، وہ میرے خیال ہے نا سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا ہوا؟ میں وہ تھوڑا سا ایک لطیفہ ہے، شاید ہنسی نہ آپ لوگوں کو، لیکن اگر یہ سمجھ جائیں تو آپ کے آنے والی تمام نسلیں سنور سکتی ہیں. کہ چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی، اس میں 7-8 سائنسدان تھے اور ایک گریٹ نام کا کتا بھی موجود تھا بیچ میں. تو پوری دنیا میں جب یہ خبر پھیلی کہ جناب سائنسدان چاند پہ جا رہے ہیں اور ایک کتا بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا یہ تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، سائنس ترقی کر گئی ہے. لوگوں نے ڈھول پیٹے، جشن منائے. یہ لئیے بکر کا ایک بابا تھا، ان پڑھ سا بیچارہ، وہ کہتا ہے اللہ کرے غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، چاند تے نہ پہنچے. لوگوں نے کہا بابا جی وہ اسپیس شپ تو ہڈی ہے. وہ کہا نہیں. اچھا اسے جڑے سائنسدان جا رہے ہیں وہ تو ہڈے نے؟ کہتے نہیں. اسے جڑا فیول ہے وہ تو ہڈا ہے؟ کہتے نہیں. اسے جڑا گریٹ نامی کتا جا رہے ہیں وہ تو ہڈا ہے؟ کہتے نہیں جی وہ بھی میرا نہیں. بابا جی تینوں مسئلہ کی ہے، کی تکلیف ہے تانوں؟ وہ بابا بڑے کاری دی گل کر گیا، کہندا ہے خدا نہ خواستہ یہ اسپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے، زمین سے جا رہی ہے نا، اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ چاند پہ چاند کی اپنی مخلوق جو ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے، استقبال کرنے آئی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر کہتا ہے 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ سے اگر سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسے ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا تھا. اپنے نمائندے اچھے چنے کہنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ جب وہ کشکول لے کے بھیک مانگتے ہیں نا اقوام عالم کے سامنے تو پوری دنیا آپ کو بیکاری سمجھتی ہے. جب وہ خالصتان کی لسٹیں بیچتے ہیں نا تو پوری دنیا آپ کو بکاؤ مال سمجھتی ہے. جب وہ قوم کی بیٹیاں بیچتے ہیں نا تو پوری دنیا آپ کو دلال سمجھتی ہے. لیکن جب طیب اردگان جا کے اسرائیل کو آنکھیں دکھاتا ہے نا تو پوری دنیا ترکوں کو غیرت مند قوم سمجھتی ہے. پلس پوائنٹ تھا ہمارے یہ جو اوپر الو کے پٹھے بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے پاس کہ جب سٹیزن شپ ایکٹ کے مخالف تحریک پورے بھارت کا مسلمان نکلا تھا، آپ انہیں پاکستان کا پرچم تھما سکتے تھے اور ایک نئے پاکستان ہندوستان کے اندر ایک علیحدہ ریاست کی ایک امید کی کرن آپ بیدار کر سکتے تھے. لیکن ان الو کے پٹھوں نے کچھ نہیں کیا. ہم نے وہ اتنی بڑی تحریک ضائع کر دی ہے کہ اگر اس کا 1% بھی پاکستان کے کسی صوبے میں ہوتا تو آج وہ صوبہ پاکستان سے علیحدہ ہو چکا ہوتا ہے. ہندوستان نے وہ پروپیگنڈا کرنا تھا. یہ الو کے پٹھے کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ بلکہ اگر کوئی آزاد پشتونستان کی بات کرتا ہے تو اس کی راہ بھی ہموار کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ 2-4 نوجوان اگر اپنے حق کے لیے نکلیں گے انہیں وہ لتر ماریں گے یہ کہ وہ آپ کے ملک سے بیزار ہو جائیں گے. ہم نے حد الوسع کوشش کی جا کے اپنے KPK کے دوستوں کو بتائیں کہ یار یہ پاکستان ان لوگوں کے باپ کا نہیں ہے، یہ تمہارے باپ دادا کا ہے جن لوگوں نے 1948 میں کشمیر آزاد کرا کے دیا تھا. یہ تمہارے باپ دادا کے جنہوں نے جہاد افغانستان میں رشیا کو ترکمانستان، تاجکستان، کرگستان، قزاقستان میں توڑ مڑوڑ کے سپر پاور کو واپس پھینکا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ الو کے پٹھے ہمارے اوپر حاوی ہیں پچھلے 70 سالوں سے. یہ ایسے غلام ہیں کہ ہمارے لیے جہاد وہی جائز ہے جس میں امریکہ کی خوشنودی حاصل ہو. امریکہ کہے کہ یہ جہاد ہے تو جہاد، امریکہ کہے دہشت گردی تو دہشت گردی. جس نے ہمارے عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جرمنی میں جا کے کوئی پینٹ کوٹ پہن کے ہی مارا تھا نا، شلوار قمیض پہن کے یا پراپر حلیہ بنا کے جاتے تو وہ تو قریب نہ نیڑے نہ لگنے دیتا. آپ کو کبھی کبھار کلین شیو بھی کرنی پڑے، گھس جائیں ان میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لوگ مصلحتاً میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے، آپ فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھے، آپ نے فلاں بندے سے ہاتھ ملایا، اس کا تعلق تو فلاں مذہب کے ساتھ تھا. بھائی شکر ہے اس قوم کو ارطغرل نصیب ہو گیا. ارطغرل اپنے دشمن سے ہاتھ بھی ملاتا تھا، اگلی ملاقات پہ گلے بھی ملتا تھا، اس سے اگلی ملاقات پہ اسے کھانے پہ دعوت بھی دیتا تھا. پھر ارطغرل اسے اپنی وہ بکریاں بھی بیچتا تھا، قالینیں بھی بیچتا تھا، پھر جا کے گلا بھی کاٹ آتا تھا. تو آپ سمجھ جائیں ان چیزوں کو کہ کچھ چیزیں ڈپلومیٹک طریقے سے یا ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو گھسنا پڑے گا. کفار کی صفوں میں آپ کو ہر جگہ پہ اپنا ایک سٹرونگ ہولڈ بنانا پڑے گا. اس کے بعد جا کے اسلام کا پرچم، اس کا بول بالا ہو سکتا ہے. یہ جاسوسی کیوں، اس کا ایک پورا میکینزم ہے.
جب یہ ہمارے سٹیک ہولڈرز کچھ نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا پڑے گا. سٹیک ہولڈرز نے تو لسٹیں بیچنی تھی جا کے, سٹیک ہولڈرز نے تو کس طریقے سے کشمیر کو بیچا, سٹیک ہولڈرز نے تو کس طریقے سے مطلب قوم کی بیٹیوں کو بیچا. اب جب وہ کچھ نہیں کریں گے تو ہمیں ظاہری سی بات ہے, ہم نے تو یونیورسٹیز میں بچوں کو پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں کہ بنگلہ دیش پہ کام کرو, کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش کی اپوزیشن, بنگالی کے کورس کرنے لگ گئے ہیں ہمارے تنظیم کے نوجوان, کہ کس طریقے سے وہاں کی اپوزیشن جماعتیں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو پاکستان کی فیور میں دوبارہ کیا جا سکے, کس طریقے سے جوناگڑھ میں دوبارہ آزادی کی تحریک چلی جا سکتی ہے, جو لوگ آج ہندوستان سے بیزار ہیں. یہ تب تک ہم لوگ حقیقی معنوں میں خود مختار ریاست نہیں ہو سکتے جب تک ہماری فورن پالیسی آزاد نہ ہو. ہم کہتے ہیں امریکہ کو, بھارت کو, ان ریاستوں کو تم نے بھائی بنانا ہے, بنا لو, باپ نہ بناؤ. فورن پالیسی کا ایک مقصد ہوتا ہے, there is hell lot of a difference between بھائی and باپ, کہ برابری کی سطح پہ بات کرو. پاکستان جب بنا تھا تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جب اپنا کوئی نمائندہ بھیجا برطانیہ میں تو کوئی سیکٹری لیول کا بندہ, اس کے برابر کا بندہ نہیں, سیکٹری لیول کا بندہ استقبال کرنے آیا. تو جب برطانیہ کا کوئی وزیر ادھر آتا ہے تو قائد اعظم کوئی بہت ہی کلرک لیول کے بندے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ پھولوں کا گلدستہ بھی نہ دو اور کارپٹ بھی نہ لگاؤ, اور اسے بولا آؤ. یہ ہوتی ہے برابری کی سطح پہ بات کرنا. کھانے کو ککھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, لیکن برابری کی سطح پہ بات کی جاتی تھی. تبھی ان کا سفیر آتا تھا تو پورا جھک کے اپنی عرضداشت ملکہ برطانیہ کی پیش کرتا تھا قائد اعظم کو. کیا وجہ تھی؟ کہ وہ کرپشن نہیں کرتے تھے, وہ بھیک نہیں مانگتے تھے اقوام عالم سے. یہ فرق ہے قوموں میں. تو دنیا کا امیدوں کا مرکز و محور آپ کا ملک پاکستان تھا. اب وہ امیدوں کا رخ ترکی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں خوشی ہے طیب اردگان اچھا آدمی ہے, لیکن اس سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ کبھی یہ فخر حاصل تھا کہ میرے کارواں ہم ہیں, لٹے پھر قافلے ایسے کہ اترایا نہیں جاتا.